بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. عرب سے جب فوجیں نکلی ہیں صحابہ کرام کی تو ہر جگہ جا کر انہوں نے 3 آپشنز رکھے. ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، برابر کے حقوق ہوں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مومن ہیں تم جونیئر مومن ہو تو ہمارے حقوق تم سے زیادہ نہیں، برابر ایکول. آج ہی ایمان لے آؤ برابر. اگر یہ نہیں ہے تو یہ نظام تمہارا جو ہے یہ ہم ختم کر دیں گے. اس نظام کی بالادستی کو قبول کرو اور اس کے نیچے رہو. یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، ٹیکس ادا کرو اور چھوٹے بن کر رہو. آپ پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ مسلمان، لیکن نظام جو ہے وہ اسلام کا ہوگا. اور اگر یہ بھی گوارا نہیں ہے تو آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے. ان کی بہترین زبان میں ان پر کلام الہی نازل ہو گیا تھا کہ تم چاہو تو مشرک بن کر بھی رہ سکتے ہو، یہاں پر جزیہ دو اور رہو اور مشرک نہیں. ان کے لیے تو ایک ہی راستہ تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. یہ سورہ توبہ کی جو پہلی 6 آیتیں ہیں جس میں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اے مسلمانوں اس دوران تم نے جو بھی معاہدے مشرکین سے کیے وہ سب ختم، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے. جن لوگوں کے معاہدے تھے بغیر کسی میعاد کے تعین کے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جن کے تھے کوئی میعاد تک اور انہوں نے اپنے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کی میعاد پوری کر دو. اگر ان کا 1 سال کا تو سال پورا کر دو. فرمایا یہ جو ان کے اندر، ان کے عمل کے اندر جو یہ گراوٹ پیدا ہوئی ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے، بد گھڑت خیال جو ہے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں ان کے دین کے معاملے میں اس شے نے جو انہوں نے خود گھڑی ہے. یہ بھی عام طور پر اجتماعی زندگی کے اندر بڑے بڑے اس کے مظاہر سمجھ میں آتے ہیں. ایک آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے مصلحتاً، وہ جھوٹ بولتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ واقعی اس پہ یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ آغاز میں اس نے اسے گھڑا تھا، جھوٹ بولا تھا یہ جانتے ہوئے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ایک مصلحت ہے، اس مصلحت کی وجہ سے میں جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن پھر بولتے 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 اس جھوٹ کی تکرار کرتے کرتے وہ خود بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے. غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا تھا، یہ ان کا افتراء تھا، یہ ان کی من گھڑت بات تھی. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ان کے اعصاب پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے انہیں دین کے معاملے میں سخت دھوکے میں ڈال دیا ہے. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ. اب یہ جو ہے سوالیہ نشان، کیفا کیا ہوگا اس دن. اب اس کیا ہوگا اس انداز میں، اس اسلوب کے اندر قیامت مضمر ہے. کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، اس دن کے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو، ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا ہوگا. یہ وفا یوفی، اوفا یوفی، وفا یفی، یہ جو ہے ان الفاظ کا جو ہے بڑا غلط استعمال کیا ہے قادیانیوں نے کہ ہم وفات کے ایک ہی معنی جانتے کسی آدمی کا مر جانا، لیکن یہ کہ عربی زبان میں اور اردو میں بھی وعدہ وفا کرنا ہے. اب اس میں موت کا سوال تو نہیں ہے، پورا کرنا ہے، وعدہ پورا کرنا، وعدہ وفا کیا. تو اس میں جو ہے وفا یفی، اوفا یوفی، وفا یوفی، توفا یا توفی، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. استوفا یستوفی، جو مختلف ابواب سے جب یہ مادہ آتا ہے اور اس کے مصدر بنتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. وفا یوفی کسی کو پورا پورا دے دینا، توفا یا توفا پورا پورا لے لینا. اب یہ دینا کہاں دینا کہاں لینا. وفا یوفی، اوفا یوفی کے معنی بھی وہی ہے، پورا پورا دینا. اور وفا یوفی میں اور تاکید ہے، بھرپور طریقے پر اس کا رتی رتی ماشا ماشا حساب بے باک کرنا، پورا پورا دے دینا، یہ ہے وفا یوفی. اور توفا یا توفا پورا پورا لے لینا، چھوڑنا نہیں کچھ بھی، جو بھی حق ہے وہ پورا لے لینا. تو یہاں ہے ووفیت کل نفس ما کسبت، ہر جان نے جو کچھ کمایا ہوگا پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا.
قل اللہم مالک الملک، یہ اس سورہ مبارکہ میں یہ مقامات دعا کے جو ہیں اور جس طرح سے تلقین آ رہی ہے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے رکوع میں بھی تھی، اس کے بعد پھر آئی، اب پھر تیسری مرتبہ یہ انداز ہے قل اللہم مالک الملک۔ اس میں جو ایک تفویض الامر الی اللہ کی کیفیت آتی ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی مشیت سے، اس کی ایک تدبیر ہے۔ اس میں جو تھوڑا سا انسان کو اپنی کم فہمی کی وجہ سے مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ بھی دیکھیے وہ جو تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک، ایک طرف یہ بات ہے کہ پتہ تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ دوسری طرف یہ کہ ہم مختار ہیں، ہمیں اختیار ہے، ہمیں چوائس دیا گیا ہے، اسی لیے ہم اللہ کے ہاں مکلف ہیں، جواب دہ ہیں، مسئول ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں۔ اب یہ دونوں انتہا ہیں، جبر اور قدر۔ اگر اللہ ہر شے پر غالب ہے، محیط ہے، کوئی شے اس کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتی، تو گویا کہ ایک طرح کا جبر کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ کہ ہم مختار ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے ناشکرے بن جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، اب ہمارا اختیار ہے۔ تو جبر و قدر کی پوری بحث اس میں بھی یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کی وہ عظمت اتنی ہے، وہ اپنی تدبیر امر کر رہا ہے، لیکن اس کے نیچے تمہارا جو ہے معاملہ، آٹونومی تمہاری بھی موجود ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اپنی مرضی سے کرتے ہو، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہو، لیکن اللہ اس کو اپنی جو بڑی اسکیم ہے اس کے اندر ایسا فٹ کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ اس کے حکم سے ہوا ہے، یہ اس کی مشیت کے تحت ہوا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت پوری ہو گئی ہے۔ اگرچہ وہ کام آپ نے کیا ہے، آپ کا اپنا ارادہ تھا، چوائس آپ کا تھا، جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں، چاہے آپ کو بدلہ ملے گا اور چاہے آپ کو سزا ملے گی، اس لیے کہ اس کے لیے ارادہ آپ کا تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے فٹ کر لیتا ہے اپنی وہ جو بالا تر ایک سکیم ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ جو تدبیر امر ہو رہی ہے آسمان سے زمین کی طرف، اس پوری کائناتی کاسمولوجیکل جو یہ کنگڈم ہے اللہ کی، دائی کنگڈم کم، اس میں جو بھی ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں تدبیر خداوندی میں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے تو انہیں جو ہے وہ اندھے کنویں میں جھونک دیا تھا، اور سمجھتے تھے کہ مر جائے گا یا کوئی لے جائے گا اٹھا کر، تو کہیں بس ہماری سر سے یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اللہ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا، مصر پہنچا دیا، ایک بڑے اونچے محل میں پہنچا دیا، پھر یہ کہ وہاں کے ایک بہت بڑے منصب پر پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہے، کرنے والوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے مسئول ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر میں وہی شے فٹ بیٹھ گئی ہے، اور اپنا جو بھی اس کا ارادہ تھا اس نے پورا کر لیا۔ یہ کیفیت جو ہے ان دو آیات کے اندر جو ہے اصل اس کا ایسنس ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ جو تمام ملک کا مالک ہے، کائنات ارضی و سماوی، کل کی کل اس کا مالک تو ہے۔ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، اور مالک اور ملک عربی زبان کے اعتبار سے ایک ہی لفظ ہے۔ مالک یوم الدین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اسی لیے میم لام کاف لکھیں گے سورہ فاتحہ جب بھی آپ لکھیں گے تو تیسری آیت جو مالک یوم الدین لکھیں گے، میم الف لام کاف نہیں لکھیں گے، وہ غلط ہو جائے گا۔ میم کھڑا زبر لام کاف، لکھنے میں میم اور لام اور کاف آئے گا، پڑھنے میں اگر کھڑا زبر ہے تو مالک ہو گیا، اور اگر پڑا زبر ہے تو ملک ہو گیا۔ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے حکومت جس کو چاہے، تیرا اختیار ہوتا ہے۔ حالانکہ ظاہر بات ہے دنیا میں کھیل ہو رہا ہے، لوگ محنت کر رہے ہیں، شہزادے لڑ رہے ہیں، اورنگزیب کی جنگ ہو رہی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہ سب اپنا جو ہے داؤ لگا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے اس فیصلے کے مطابق اس کا فیصلہ جو ہے اس روبے عمل آ جائے گا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو حکومت چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے اسے کمزور اور ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر۔ اب اس ٹکڑے میں البتہ ضرور ہے، اب اس طرح کے ٹکڑے جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ قرآن مجید میں ایسے روانی میں آ جاتے ہیں کہ عام قاری پڑھتا ہوا گزر جاتا ہے، لیکن جو ہے کوئی شخص جو گہرائی میں غور کرتا ہے وہ آ کے رک جائے گا۔ بیدک الخیر، کیا مطلب اس کا؟
ایک مرتبہ تو یہ کہ کل کا کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی جس کو مانگنا ہو خیر اللہ سے مانگے، کل خیر اس کے ہاتھ میں ہے، تو دعا اس سے کرو گے، کسی اور سے نہیں کرو گے۔ لیکن اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو جو کچھ کرتا ہے اس میں خیر ہی ہوتا ہے، چاہے بظاہر وہ ہمیں شر نظر آئے۔ میرا حادثہ ہو گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، میرے لیے شر ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ نے کون سی بڑی مصیبت سے مجھے بچایا ہے اس حادثے کی وجہ سے۔ وہ جو معاملہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ بیچارے غریب جو کام کرتے تھے اور اپنی کشتی میں سواریاں ادھر سے ادھر لے گئے، 2 پیسے فی پھیرا کرایہ لے رہے تھے، اپنی روزی کما رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خضر نے ایک اختہ توڑ دیا، وہ رو رہے ہوں گے ہمارا تو واحد ذریعہ یہ ہے، اور اس کے اندر بھی دیکھو یہ ٹوٹ گئی بیچاری، اب کتنے دن ہمیں لگ جائیں گے، مرمت کرانی پڑے گی۔ اتنے دن کی روزی تو گئی نا، ڈوبی نہیں، بچ گئی، لیکن یہ کہ بہرحال اتنے دن کی روزی تو گئی۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ در حقیقت یہ پوری کشتی جا رہی تھی آگے، ایک بادشاہ تھا جو غصب کر رہا تھا، ہر صحیح کشتی کو وہ ضبط کر رہا تھا، وہ بچ گئی کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی جانے دو اس کو، پوری کشتی بچ گئی بھائی تمہارے لیے، تو یہ تمہارے لیے خیر تھا کہ شر؟ بچہ مر گیا، اب رو رہے ہوں گے والدین، فرض کیا اکلوتا ہی بچہ تھا، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ بچہ اگر جوان ہوتا، اس کے جینز جو ہے اس میں بڑی شرارت تھی، سرکشی تھی، یہ بڑا ہوتا تو تمہارے لیے سہارے روح بن جاتا۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو واپس لے لیا جائے، تمہیں بچایا ہے اس کے ظلم سے، اس کی طرف سے جو تمہارے اوپر آنے والی تھی سختیاں، اس سے تمہیں بچا لیا ہے، تم رو رہے ہو اس لیے کہ تمہیں تو معلوم نہیں ہے، تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو۔ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو درحالے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی شے کو تم محبوب رکھو، پسند کرو، درحالے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو حقیقت کے اعتبار سے۔ تو یہاں در حقیقت بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کی بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ ہم بڑے شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں تو فوری طور پر نقد نقصان اور نقد نفع جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ دور کی چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے، شارٹ سائٹڈ ہیں۔ اللہ کا معاملہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ تمہارے 1000 برس تو ہے، اس کا تو ایک دن بنتا ہے، اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے تو 1000 سال کی ہوتی ہے۔ تم اپنے دنوں کے حساب سے جو ہے اپنی گنتی کر رہے ہو۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ دانا دانا شمار کرتا ہوں، یہ رات اور دن کے 2 دانے جو تسبیح کے اندر جو ہے گرتے ہیں، تو اس سے پھر میرا حساب ہوتا ہے، اللہ کا حساب اور ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس کل کے لفظ کی ایک پناہ گاہ ہے۔ اللہ قادر ہے، کتنا قادر ہے کیا میں اندازہ کر سکتا ہوں؟ میرا تصور کیا ہوگا قدرت کا، کتنی طاقت کا میں تصور کر سکتا ہوں؟ بہت محدود میرا تصور۔ بس ایک لفظ ہے، کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر شے پر قادر، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ یہ لفظ ہے کہ جو پناہ گاہ ہے صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ہماری۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو پرو دیتا ہے رات کو دن میں اور پرو دیتا ہے دن کو رات میں۔ اب اس میں 2 طریقے سے مفہوم اس کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، رات گھٹ رہی ہے، گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے۔ کبھی رات بڑھ رہی ہے، دن گھٹ رہا ہے، گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہوں، ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہوں۔ بہرحال یہ ایک تسبیح ہے جو میں نے ابھی کہا تھا کہ میں اپنے تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، تو تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، تو یہ گویا کہ ایک تسبیح ہے، ایک دانہ کالا ہے، ایک دانہ سفید ہے، تو ایک گر رہا ہے اور دن رات کی جو ہے وہ تقریب ہو رہی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ اب اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ مرغی اور انڈا ہے۔ مرغی جاندار شے ہے، اس سے انڈا جو برآمد ہوتا ہے وہ بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہے، انیکٹیو ہے، وہ پڑا رہے گا، اس کے اندر جان نہیں ہے، خراب ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ
اسی انڈے سے اب مرغی برآمد ہوئی، بچہ برآمد ہو رہا ہے جو زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے، اسی انڈے میں سے نکل آیا، چو چو کرتا ہوا وہ جو ہے چوزا نکلتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، تیرے خزانے اتھاہ ہیں، نا پیدا کنار سمندر ہے تیرے خزانے کا، تو جس کو جتنا چاہے دیتا ہے۔ اور دینا صرف پیسہ نہیں ہے، کسی کو ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، کسی کو سمجھ عطا فرمائی ہے، کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، یہ تو مختلف چیزیں ہیں، کسی کو حسن زیادہ دیا ہے، کسی کو حسن سیرت زیادہ دیا ہے، کسی کو حسن صورت زیادہ دیا ہے، مختلف لوگوں کو جو چاہے دیا، جو چاہے تو دیتا ہے، اور اس کے اندر کوئی حساب کتاب، تیرے اوپر کوئی حساب کتاب بائنڈنگ نہیں ہے بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب جیسے یہ دن اور رات کا معاملہ ہے دنیا میں، جیسے کہ آخری پارے کی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے، جس کو میں نے عنوان دیا ہے 4 سورہ نور و ظلمت، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، پھر اگلی آتی ہے واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى۔ یہ جو فرق و تفاوت ہے، اور اس سے اگلی صورت والضحى واللیل اذا سجا، تو یہ تضادات ہے، بظاہر تضادات ہے، نور ہے، ظلمت ہے، رات ہے، دن ہے، یہ سارا جو ہے صبح ہے، شام ہے، تو ان تضادات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے وہ انہی تضادات کے اندر سے اپنا راستہ نکالتی ہے۔ اب ایک تضاد ہے کفر اور اسلام، ایک یہ تضاد بھی دنیا میں ابتدا سے چلا آ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ حق و باطل کی کشاکش جو ہے یہ چلی آ رہی ہے۔ اب یہ جو کشاکش حق و باطل ہے، اس کے ضمن میں کچھ باتیں بڑی اہم آ رہی ہیں یہاں، اس لیے کہ یہ کشاکش اس وقت مدینے کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر، شہر کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اس میں اصل میں، اب یہ گڑھی ہے بنو قینقاع کی، اور یہ قلعہ ہے بنو قریظہ کا، اور یہ چند محلے ہیں کہ جو اوس کے ہیں، یہ چند محلے ہیں خزرج کے ہیں، یہ ایک مجموعہ تھا چھوٹی چھوٹی سی بستیوں کا مدینہ منورہ۔ اس میں جو کشاکش اس وقت جاری تھی، اور پھر اس بستی کی مجموعی طور پر ایک کشاکش جو ہے خاص طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ جاری تھی، اس کے اعتبار سے چند ہدایات آ رہی ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ اہل ایمان ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے اہل ایمان کے سوائے۔ یہ جو ولی ہے، اولیاء، رشتہ ولایت کسی مومن کا کسی کافر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں، چاہے وہ باپ ہو اور چاہے وہ بھائی ہو اور چاہے وہ بیٹا ہو اور چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ بیوی ہو چاہے شوہر ہو، ولایت کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو کافر کمپیٹنٹ نہیں ہے، جو آپ کے خلاف جو ہے ایکٹیو نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کچھ مراسم رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو رشتہ ولایت ہے، دلی محبت، وہ پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر دلی محبت اس کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل کے مابین آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کفر بالطاغوت آپ نے کیا ہو تو کسی کافر کے ساتھ آپ کی دلی محبت کیسے ہوگی؟ ناممکن ہے۔ البتہ جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں آیا ہے، اللہ روکتا نہیں ہے تمہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے کبھی اللہ کے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے، تمہارے خلاف جو ہے کسی اور کا ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ تبرؤ الیہ، ان کے ساتھ اگر نیکی کا کوئی برتاؤ کرو، سلوک کرو، حسن سلوک کرو، تقسطوا، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ، اللہ سے نہیں روکتا۔ وہاں بھی ولایت نہیں، دوستی نہیں، محبت نہیں، یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کچھ انحصار کرنا ہے، ایک دوسرے سے امیدیں رکھنی ہے، ایک دوسرے سے امداد کی توقع رکھنی ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی، یہ سوائے اہل ایمان کے کسی صاحب ایمان کے لیے اس کا دائرہ وسیع کرنا ممکن نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ تو ختم ہوتی ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ لوگ جو ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ رشتہ ولایت نہیں ہوگا۔ تو لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا فلیس من اللہ فی شیء،
تو وہ اللہ کے معاملے میں کسی بھی مقام پر نہیں ہے، یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. وہ بنا پھرتا ہو اپنی جگہ بڑا موحد اور بڑا متبع رسول اور بہت ہی نیک اور بہت متقی اور بہت صالح اور بہت پارسا، اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ اس شخص کا نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. اب یہاں ایک الا آیا ہے اور اس الا پر ڈیرا لگایا ہے اہل تشیع نے. الا یہ کہ تم ان سے خائف ہو، ان سے بچنا چاہتے ہو جیسے کہ بچنا چاہیے، یعنی کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی ظاہری مدارات، یہ ایک استثناء ہے جو دی جا رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل جو ہے اطمینان پر قائم ہو، جمع ہوا ہو. إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، لیکن اسے مجبور کر دیا گیا ہے کہ جان نہیں بچتی ہے اگر وہ کلمہ کفر نہ کہے. اور یہ واقعہ بالکل یوں سمجھیے صدر اسلام میں ہو گیا تھا، بالکل آغاز میں، جب یہ خاندان جو تھا 3 افراد پر مشتمل، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور بیٹا عمار، ان تینوں کو جو ہے شدید ترین ٹارچر دے رہا تھا ابو جہل. آخر تھک گیا، ٹارچر دے دے کر خود تھک گیا. آخر میں اس نے کہا اچھا بھائی ایک دفعہ کہہ دو کہ میرے اس بت جو ہے اس میں بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، ایک دفعہ کہہ دو کہ میں چھوڑ دوں. حضرت سمیہ نے انکار کر دیا، تھوک دیا، برچھا مارا ہے ان کی شرمگاہ میں، شہید کر دیا. حضرت یاسر نے انکار کر دیا. 4 سانڈ اونٹ منگوا کر، اور ان کے ساتھ رسے بنے ہوئے تھے، ایک کے ساتھ ان کا ایک بازو باندھا، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ، چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، دوڑایا ہے تو جسم کے پرخچے اڑ گئے. لیکن جو نوجوان تھا عمار، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی. جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا جائز ہے. اب یہ واقعہ تو ہے مکی دور کے بھی آغاز کا، سمجھیے کہ 4واں 5واں سال ہوگا حضور پر وحی کی آمد کا. اب آیت بعد میں آئی ہے، وہ شخص کے جو مجبور کر دیا جائے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، بشرطے کہ اس کا دل اطمینان پر قائم ہے، تو اس کے لیے معافی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ اہل باطل کا کوئی ایسا غلبہ دیکھیں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری مدارات، لیکن یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے لگ جائیں، آپ اپنے عقائد کے خلاف عقائد کا اظہار کرنے لگے. یہاں یہ سمجھیے جو انگلی رکھنے کی جگہ تھی اس کو ایک پورے فلسفے کی جڑ اور بنیاد بنا لیا ہے اہل تشیع نے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ یوں سمجھیے کہ 24 برس تک تو تقیہ کیے رکھا، چھپائے رکھا اپنے دل کے اندر، حالانکہ انہیں نفرت تھی ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، تعاون کرتے رہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ حضرت علی کی تعریف نہیں ہے، مدح نہیں ہے، تو بڑی توہین ہے ان کی. اسد اللہ و رسولہ، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس کا کیسے ہم تسلیم کریں؟ تو یہ تقیہ کو فلسفہ بنا لینا ہوتا ہے. قرآن مجید نے ایسی جگہ بھی رکھی ہے، اور یہ اس کا ایک یوں سمجھیے کہ مستقل اسلوب ہے کہ ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں غلط لوگوں کو بھی کچھ غذا مل سکتی ہو کہ اگر ان کے اندر دلوں میں کجی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کجی کو تقویت حاصل ہو جائے. اسی لیے سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں کہہ دیا گیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا. تو ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے گویا کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں آئنائز ہو جائے پورا، یہ آئن پازیٹیو ادھر چلے جائے، نیگیٹو ادھر چلے جائے. یہ پولرائزیشن جو ہے اس کا ہونا، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ 2 پولز ہونے ضروری ہیں. نیگیٹو اینڈ پازیٹیو پولز ہوں گے تو ان کی طرف جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو آئنس جائیں گے. اس حوالے سے یہ آیت جو ہے اس کا بہت غلط استعمال ہے کہ جو کیا گیا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہری مدارات کی حد تک کسی شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لینا، اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی وقتی اور عارضی سی کیفیت کے اندر اس کا جواز ہے. جیسے کہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر زبان سے کلمہ کفر ادا کر کے بھی اگر جان بچانے کے لیے وہ مجبوری ہو گئی ہو تو وہ جائز ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اپنی ذات سے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ اس میں اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ نفس کا اطلاق جو ہے اتنے مختلف معنی میں ہوا ہے کہ جو لوگ ان سب کا احاطہ نہیں رکھتے اپنے ذہن میں اور ہر جگہ اس کا جو پراپر سینس ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے تو بڑے مغالطے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، محدود ترین معنی میں یہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حیوانی تقاضے، داعیات، انسٹنکٹس، یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر، اس کے اعتبار سے ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً یہ نفس جو ہے یہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ کہیں یہ پورے وجود کے لیے نفس، پوری ذات کے لیے، پوری شخصیت کے لیے، اس معنی میں ابھی اللہ کے لیے لفظ آ رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس لیے کہ ایک بہت اہم موقع پر اس آیت کے حوالے سے پھر شکست دی تھی ایک عالم حقانی نے ایک سرکاری مولوی کو، جس زمانے میں کہ یہ بنو عباس کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا، قرآن بھی مخلوق ہے اور جو ہے خلیفہ وقت جو ہے وہ بھی اس کا قائل ہو گیا، اب وہ بڑی جبر اس کو نافذ کر رہا تھا۔ اس پر جب ایک مباحثہ ہوا ایک خلیفہ کے دربار میں، تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ بتاؤ قرآن شے ہے یا نہیں؟ کہاں شے تو ہے، تو قرآن تو کہتا ہے اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، تو پھر قرآن بھی مخلوق ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ منطقی اعتبار سے چپ کرا دینے والی بات تھی، لیکن اسی وقت اللہ نے سجھا دیا۔ ان کا اچھا اگر یہ بات ہے تو بتاؤ اللہ کا نفس ہے کہ نہیں؟ یحذرکم اللہ نفسہ، جی ہاں ہے، مان لیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا مطلب اللہ کو موت آ جائے گی؟ چپ ہو گئے۔ نہیں، ہماری زبان کی ایسی محدودیتیں ہیں، الفاظ کا استعمال ہوتا ہے مختلف مفاہیم کے اندر، اگر لفظی بحث میں آپ پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نفس ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت بھی ہے، پھر تو گویا کہ موت کا مزہ اللہ کو بھی چکھنا ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہاں نفس سے مراد پوری ہستی ہے، اپنی ذات۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس مقام پر یہ لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو گے، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہے ہر صورت، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تو جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر وہی لفظ کل ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ چاہے تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ اور چاہے تم اسے ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ بہرحال ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن کے ہر جان، اب یہ نفس آ گیا، یوم تجد کل نفس، ہر جان وہ پائے گی ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر وہ شے جو اس نے اچھائی کی ہوگی اس کے سامنے موجود پائے گی، اور ہر وہ شے جو اس نے برائی کی کمائی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گی۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، حاضر پائے گی اپنے سامنے ہر جان جو بھی خیر اس نے کمایا تھا اور جو بھی شر۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت انسان یہ چاہے گا، وہ جان یہ چاہے گی کاش میرے اور میرے اس اعمال نامے، میرے ان اعمال کے مابین ایک بہت طویل خلیج حائل ہو جائے، بہت فاصلہ ہو جائے، امدا بعیدا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کہ اللہ تعالیٰ جہاں پکڑنے والا ہے، جہاں سزا دینے والا ہے، جہاں سریع الحساب ہے، شدید العقاب ہے، وہاں پر وہ واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں کے حق میں بڑا مہربان بھی ہے، بہت نرم بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم صرف محب نہیں رہو گے، محبوب بن جاؤ گے اللہ کے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. اب دوسرا لفظ ہے اطاعت. کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. پھر اگر یہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہاں در حقیقت ان دو آیات میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کا فرق واضح کیا گیا. اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی یہ بریکٹڈ ہے، اور اس اعتبار سے سورہ نساء میں خیر بہت تفصیل سے یہ بات آئے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اطاعت رسول تو گویا کہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو اسلام نہیں ہے بلکہ پھر وہ کفر رہ جائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر یہ روگردانی کریں، یہ گردن موڑ لے، رخ پھیر لے، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. گویا کہ اطاعت سے انکار، اطاعت خداوندی سے اور اطاعت رسول سے انکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفر ہے. البتہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. دیکھیے اطاعت جو ہے وہ ہے کسی حکم پر، یہ کرو، اور آپ اسے حکم کو بجا لا رہے، یہ اطاعت ہے. اگرچہ اس میں بھی جو لفظ طاع ہے اگر اس کی حقیقت پیش نظر رہے تو ایک ہے زبردستی کی اطاعت، ایک ہے دلی آمادگی کی اطاعت. ان میں فرق ہے. طاع کہتے ہیں دلی آمادگی کو، طاع و کرہا، یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے. طاع و کرہا، طاع یعنی اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، کرہا مجبوری کو دل پر جبر کرتے ہوئے. اور اس بیعت کے اندر بھی الفاظ یہ ہے منشت والمکرہ. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. منشت وہ کیفیت ہے جس میں کہ آپ کو انشراح حاصل ہے کسی چیز پر، جو فیصلہ ہوا ہے آپ کی رائے بھی وہی تھی، لہذا آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی اپنی رائے بھی وہی تھی. اور مکرہ وہ ہے کہ آپ کو عمل کرنا پڑ رہا ہے اس کے باوجود کہ آپ کی رائے وہ نہیں ہے، لہذا آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر آپ اس پر عمل کر سکیں. تو طعن و کرہن جو ہے قرآن مجید میں کئی بار یہ الفاظ آئے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا آؤ طعن و کرہن، تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں، بالکل آمادگی کے ساتھ حاضر ہیں، اس میں کسی کراہت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اطاعت بھی کہتے ہیں اپنی آمادگی قلب کے ساتھ کسی کی بات کو مان لینا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا دائرہ ہوگا حکم کے ساتھ، یہ کرو یہ نہ کرو. اتباع کا دائرہ اس سے بہت آگے ہے. اتباع یہ ہے کہ جو کچھ رسول کرتے ہیں وہ کرو، چاہے وہ کہتے نہیں تمہیں. اتباع تو یہ ہے، انہوں نے حکم نہیں دیا تمہیں لیکن کرو اس لیے کہ رسول کر رہے ہیں، تم بھی کرو. یہ اتباع جو ہے آدمی خود اس چھان بین میں رہے حضور کو کیا چیز پسند ہے، چاہے حضور نے اس کا حکم نہیں دیا. اب آپ کو معلوم ہے بعض چیزیں ہیں حضور کو فلاں شے کھانے کی پسند تھی، اب کوئی شخص اسی جذبے کے تحت وہ چیز زیادہ رغبت سے کھاتا ہے کہ میرا مزاج بھی حضور کے مزاج سے قریب ہو جائے، چاہے حکم حضور نے دیا یا نہیں دیا. جو عمل ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، خود تلاش کرنا، خود آگے بڑھ کر معلوم کرنا کہ حضور کو کیا پسند ہے، چاہے اس کا آپ نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس پر عمل کرنا، یہ اتباع ہے، پیروی کرنا. رسول کا اتباع تو در حقیقت ان لوگوں نے کیا جنہوں نے زندگی میں کوئی شے اپنے لیے نہیں بنائی. اب اصل میں تو اتباع ہوگا اسی رخ پر اپنی زندگی کو ڈھال لینا. اب اس میں بھی دو چیزیں ہوں گی، ایک کیفیت ہے ایک کمیت ہے. کمیت میں وہاں تک پہنچ جانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، البتہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. حضور کے ساتھ بھی ایسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے یہی روش اختیار کی. ایک پیسہ نہ کمایا نہ رکھا، کچھ آ گیا، کچھ صدقہ خیرات کہیں سے مسجد نبوی میں تو اصحاب صفہ نے کھا لیا، نہیں آیا تو بھوکے سو رہے ہیں.
کئی کئی وقت کے فاقے آ رہے ہیں. وہ تو ہر وقت لگے ہوئے ہیں حضور کے دامن سے چمٹے بیٹھے ہیں کہ ایک ایک لمحہ بھی جو حضور باہر آ کر اپنے گھر سے باہر بسر کرتے تھے ہمیں آپ کی صحبت حاصل ہو، جو بھی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے اسے ہم حرز جان بنا لیں. یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ ہزار حدیثیں انہوں نے نقل کر دی. اصحاب صفہ بھی سے تھے، کوئی کاروبار تو نہیں کرتے. اقرأ أخيا ورتل. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اس سے تو سرتابی کرنا کفر ہو گیا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کو کافر پسند نہیں ہے بالکل. یہ تو گویا کہ کفر ہے حقیقی اعتبار سے، چاہے معنوی اعتبار سے نہیں، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ یہ مقولہ بالکل صحیح ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اسلام کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے. زانی بھی ہے، آپ نے اس کو رجم بھی کیا، پھر بھی اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے کہ تھا مسلمان وہ. اور چاہے چور کا ہاتھ کٹا ہے، ٹھیک ہے، سزا اسے دی گئی، مسلمان ہے وہ. تو مسلمان ہونا اور ہے، لیکن معنوی طور پر یہ کفر ہے کہ آپ اللہ کی یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے سرتابی کریں، یہ کفر ہے. البتہ اس سے اونچا درجہ ہے اتباع کا، حضور کا اتباع. اور اس میں دیکھیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں آ چکا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے ہے. جو لوگ حقیقت مومن ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے. اشد ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن وہ جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں. اشد، وہی اشد کا لفظ یہاں آیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت. لیکن اللہ کی محبت جو ہے اس کا تقاضا پھر در حقیقت اتباع رسول ہے. قل ان تم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یعنی اگر تم حقیقتاً مومن ہونے کے مدعی ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. امیٹیٹ می، میری نقالی کرو. یہ امیٹیشن محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم پر چلنا. اس کی مثالیں اگرچہ وہ چیزیں جو ہے ایک اعتبار سے صرف جذباتی ان کی حیثیت ہے، لیکن مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے کہیں باہر سے آئے تھے دیہاتی بدو، ایک ہی مرتبہ کو دیکھا اور اس وقت حضور کے کرتے کے بٹن جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے. انہوں نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن لگائے نہیں. انہوں نے حضور کو اسی حال میں دیکھا تھا، اسی حال کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا. کوئی حکم تو نہیں تھا اس میں. یا حضور ایک سفر کے دوران ایک خاص درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اہتمام کرتے تھے جب کبھی ادھر سے گزر رہا ہوتا تو اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرتے. حالانکہ یہ چیزیں جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں دین میں، لیکن ایک نفسیاتی اور جذباتی کیفیت، ایموشنل، اور یقیناً حضور کے ساتھ ایک ایموشنل تعلق جو ہے وہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، مقصود ہے. صرف ایک منطقی نہیں، صرف قانونی اور دستوری نہیں، جذباتی، قلبی ایک کیفیت نفسیاتی. یہ کیفیت جو ہے یہ ہونی لازم ہے. سورہ حجرات کے درس کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی کے دو ستون ہیں. ایک ستون ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور دوسرا ستون ہے اللہ کے رسول کی محبت اور احترام اور ادب اور تعظیم. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر بیٹھنا. کبھی جس طرح بلند آوازی سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے کہیں گفتگو نہ کر بیٹھنا اللہ کے رسول کے ساتھ، مبادا تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے کہ احترام، تعظیم اور محبت رسول یہ ہماری اجتماعی زندگی کا ستون ہے. بلکہ میں نے تو اس کے لیے جو مثال جو وضع کی ہے وہ بہترین ہے کہ دائرہ ہے، دائرے کا ایک مرکز ہے اور دائرے کا ایک یہ سرکمفرنس ہے. دائرہ ہماری اجتماعی زندگی کا یہ سرکمفرنس ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام. ان کے اندر اندر ہم رہیں گے. مباحات کا دائرہ، ان سے باہر حرام. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے سے باہر نہ نکلو.
لیکن اس دائرے کا مرکز ہے محمد الرسول اللہ کی شخصیت، دل نواز شخصیت، محبوب شخصیت. اور اس اعتبار سے کہ محبت خداوندی اور محبت رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے، اس لیے کہ حضور کی جو کیفیات تھی انہیں ہم اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. حضور کے قلب مبارک پر جو کیفیت ہوئی ہوگی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش آئی ہے سامنے، کچھ نہ کچھ اندازہ ہم کر سکتے ہیں کیا قلب مبارک پر بیت رہی ہوگی جب آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. کیا کیفیت ہوگی، یا کیا کیفیت ہوگی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہیں، ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر، اور یہ میرے کندھے کے اوپر بدی پڑی ہوئی ہے، مشکیزہ میں لے کر آتی ہوں، پانی بھر کر لے کر آتی. اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسعت ہو گئی ہے، فراوانی ہے، مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام عطا ہو جائے تاکہ یہ میرے گھر کے کام کاج میں میرا مدد کر دے، میرا ہاتھ بٹا دے. فرمایا حضور نے نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. لیکن کیا قلب پر گزری ہوگی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن وہ جگر کے ٹکڑے نے دکھایا ہے، کس کو دکھایا ہے؟ جو اس وقت شہنشاہ عرب ہے، وہ شہزادی کہا لیے. تو ہم کیفیات کا کچھ نہ کچھ ہم ادراک کر سکتے ہیں. اللہ کا معاملہ بالکل ہے جیسے کہ شاید حضرت مسیح کا قول یہ آیا ہے نا سورہ مائدہ میں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے. ہم کیسے جان سکتے؟ لہذا در حقیقت یہ محبت خداوندی اور محبت رسول ان میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے. لیکن ان دو آیتوں کے حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہے اتباع رسول جس کا درجہ یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا. پھر دیکھیے کس قدر یہ ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تم معصوم ہو جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے، تم سے کوئی خطا ہوگی نہیں. You will remain humans. غلطی تم سے پھر بھی ہو سکے گی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے لیے. کبھی انسان جو ہے وہ اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور کبھی اسے دور تک کی منزل اپنی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اتباع کا یہ دوسرا نتیجہ نکلے گا. ایک تو تم محبوبیت خداوندی کے مقام پر آ جاؤ گے، اور نمبر دو جو بھی تمہاری خطا ہے اللہ معاف فرمائے گا. کہیں لغزش ہو گئی، کہیں پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، پھر اٹھے چلے آگے چلے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہیں جذبات میں اور جہالت میں نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھے، پھر فوراً توبہ کریں. فوراً توبہ کرو اور اٹھ جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس میں اتباع کا جو میں نے، ویسے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے اتباع، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آج کل کافی عرصے سے، میکرو سننا مائکرو سننا، اس کو آپ لے سکتے ہیں. میکرو اتباع، مائکرو اتباع، چھوٹا چھوٹا اتباع بھی ہے. حضور کے ہر نقش قدم کی پیروی، آپ کا انداز. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے میں ان چیزوں کا تذکرہ کم اس لیے کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر تو زور ہمارے ہاں ہے. اتنی موٹی کتاب اسوہ رسول کے نام کی لکھی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی شخصیت نے لکھی ہوئی ہے، وہ بس یہی چیزیں ہیں. اس اسوے میں انہیں وہ نظر ہی نہیں آتا. وہ دعوت دین کے لیے جد و جہد اور اقامت دین کے لیے وہ جو بھی مشقتیں جھیلی ہیں وہ اس اسوے میں کہیں ہے ہی نہیں. حالانکہ قرآن میں جہاں یہ لفظ اسوہ آتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ کہاں آ رہا ہے؟ وہ تو آیا ہے اس موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، جب حضور کے پیٹ پر شکم مبارک کے اوپر 2 پتھر بندے ہوئے تھے، اور آپ جو ہے اس حالت میں بھی
خندق میں سے جب یہ توڑ توڑ کر جب پتھر جو ہے لوگ توڑ رہے تھے اور حضور اٹھا اٹھا کر اپنے کندھے پر لا کر باہر ڈال رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے اس کو. یہ تھا اسوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ اسوہ ہمارے ذہن سے خارج، یہ اتباع ہمارے ذہن سے خارج. اتباع رہ گیا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. ہم ان چھوٹی چیزوں کی نفی نہیں کرتے، لیکن اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ وہ تو معلوم ہے، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. ہمارے یہاں دینداری کا جو بھی تصور ہے، نیکی کا جو بھی تصور ہے، پرہیزگاری کا اور تقوی کا جو بھی تصور ہے، ان میں یہی چیزیں رہ گئی اور تو کچھ ہے نہیں. لہذا جو شے نہیں ہے اس کو ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے. اصل اتباع تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اصل سنت تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کی، اصل اسوہ تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے وقف ہوں. آپ کے دن رات، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی قوتیں، ان میں سے منیمم جو آپ کے لیے ضروری ہے صرف وہی آپ لیں اور باقی کو آپ فارغ رکھیں اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اقرأ أخيا